اسلوب تو احادیث مبارکہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1 العرجاء البین ضلعها، نمبر 2 والعوراء البین عورها، اور نمبر 3 والمریضۃ البین مرضها، اور نمبر 4 والعجفاء التي لا تنقی، کہ پہلا جانور کہ جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، اس کی قربانی نہیں ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 وہ اندھا اور نابینا جانور، وہ کانا جانور کہ جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، جس کا اندھا پن بالکل ظاہر ہو، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے کہ جو اتنا بیمار ہو کہ جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو۔ اور نمبر 4 اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے کہ جو اتنا دبلا پتلا لاغر اور کمزور ہو اور اس کا دبلا پن، اس کا پتلا پن بالکل واضح ہو، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے کہ جو 3 پاؤں چلتا ہو اور چوتھا پاؤں بالکل چلنے میں نہ وہ استعمال کرتا ہے، نہ وہ چوتھا پاؤں زمین پر لگا رہا ہے، نہ اس سے سہارا لے رہا ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 3 پاؤں سالم ہے اس کے، لیکن جو چوتھا پاؤں ہے اس کا، وہ زمین پر رکھ بھی نہیں رہا، اس سے سہارا بھی نہیں لے رہا، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں اگر 3 پاؤں اس کے بالکل سالم ہے، چوتھا پاؤں ہے تو ڈیمیج ہے، تو وہ انجرڈ ہے وہ، لیکن کیا ہے کہ وہ چلتے ہوئے اس چوتھے پاؤں کو زمین پر رکھ رہا ہے، اس کا سہارا لے رہا ہے، تو پھر اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح وہ کانا جانور کہ جس کی روشنی یا تو بالکل ختم ہو چکی ہو یا 1/3 سے زیادہ روشنی اس کی ختم ہو چکی ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو، 1/3 سے زیادہ اگر کسی جانور کا کان کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک بات جو لوگوں کے درمیان مشہور اور معروف ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ جانور کہ جس کے پیدائشی طور پر کان نہیں ہے، جس کے پیدائشی طور پر کان ہے ہی نہیں، تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پیدائشی طور پر اس طرح ہے، اس کی قربانی درست ہے، جبکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان ہے ہی نہیں، تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں، وہ معیوب جانور ہے۔ ہاں جہاں تک تعلق سینگوں کا ہے، تو اگر کسی جانور کے سینگ پیدائشی طور پر ہی نہیں تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا اگر سینگ ہوں بھی اور سینگ اگر ٹوٹ گئے ہوں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ سینگ اگر جڑ سے نہ اکھڑے ہوں، جڑ سے اگر کسی جانور کے سینگ اکھڑ گئے ہوں اور اس کا اثر، اس کے زخم کا اثر جو ہے وہ دماغ تک پہنچ گیا ہو، جوف دماغ جسے کہتے ہیں، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔